بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدری تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں عشاء کے بعد سے لے کر اب تک نعت و منقبت کا ایک کثیر سلسلہ آپ نے سماعت کیا، اور میری تقریر کے بعد اس اجلاس کے مداح خصوصی نعت خوان رسول مداح رسول جناب عمران رضا صاحب ناگوری ممبئی انشاءاللہ آپ کو اپنے مخصوص لب و لہجے میں نعتیہ کلام سنائیں گے. رات کے 12:30 بج چکے ہیں، مگر اب تک صرف مشاعرہ ہی ہو رہا ہے، جبکہ ان کو پہلے بھیجا گیا اسی لیے کہ وہ جائیں اور جمع کر کے پڑھیں، مگر وہ بیچارے اب تک بیٹھے ہی ہیں، ان کا نمبر نہیں آیا. جلسوں کا مقصد دین کو سمجھنا اور سمجھانا ہے، جلسوں کا مقصد مشاعرہ نہیں ہے، نعت خوانی نہیں ہے. اس لیے جب بھی جلسہ ہو تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جلسے کا مقصود تقریر ہے، دین کو سمجھنا اور سمجھانا ہے، اور لوگوں کے دل و دماغ میں مذہب مسلک بیٹھانا ہے، اور حصول برکت کے لیے نعت خوانی بھی ہے. آج کے اس اجلاس میں شہزادہ سرکار مسونی پیر طریقت رہبر راہ شریعت پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید شاہ گلزار میاں صاحب قبلہ اسماعیل رزاقی واسطی مدد اللہ العالی تشریف لانے والے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کے نگاہوں کی زینت بنے گے، اور ان کے رخ زیبا کو دیکھ کر
آپ کے دل کو سرور اور نگاہوں کو نور حاصل ہوگا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے نبی آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے وہ اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی کریں گے۔ اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی کرنا یہ مومن کی شان ہے۔ اللہ و رسول کے دشمنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اللہ و رسول کے دشمنوں کے ساتھ تعلقات بنانا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اور یہ دشمن چاہے اپنا باپ ہو، اپنا بیٹا ہو، اپنا بھائی ہو، اپنے کنبے اور قبیلے کا ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ و رسول کی بارگاہ کا گستاخ ہے، بارگاہ رسالت میں توہین کرتا ہے یا توہین کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، تو ایسا شخص اپنا چاہے جتنا بھی قریبی ہو اس سے ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ اللہ و رسول کے گستاخوں سے مکمل دوری اختیار کرتے ہیں ان کی پہچان اسی آیت کریمہ میں بتائی گئی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جما دیا ہے اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید و حمایت فرمائی ہے۔ جو لوگ اللہ و رسول کے دشمنوں سے دشمنی کریں اور اللہ و رسول کے دوستوں سے دوستی کریں وہی حقیقت میں مسلمان ہیں، اور وہی اس آیت کریمہ کی مصداق ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا ہے اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید و حمایت فرمائی۔ آج کے اس بگڑے ہوئے ماحول میں ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے گرد و پیش کے ماحول کو دیکھیں کہ ہم کس کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ رشتہ اور ناطہ کرتے ہیں، کس کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بد مذہب اور گمراہ۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے ان سے بچنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سیکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ آخر زمانے میں کچھ جھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا۔ تم ان سے دور رہنا، ان سے الگ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ نبی نے ان کی پہچان بتائی، یہ نمازیں بہت پڑھیں گے، روزہ بہت رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بہت کریں گے، اچھے اچھے کام بہت کریں گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے مختصر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنے اعمال صالحہ کو ان کے اعمال کے سامنے ہلکا سمجھو گے۔ تحقرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم وعمالکم عند اعمالہم یتلون القرآن ولا یجاوز تراقیہم۔ یہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر تلاوت ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی، حلق کے اوپر سے یہ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت ان کے دل میں نہیں اترے گی۔ اللہ کے نبی نے اور ان کی پہچان بتا دی، سیما ہو تحریک وہ مشمر العذر، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ سر خوب کھلوائیں گے اور پائجامہ بہت اونچا پہنیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ علامتیں کیوں بیان فرما رہے ہیں، یہ نشانیاں کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ علامتوں کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد مذہبوں کی پہچان بتا دی،
नमाज से धोखा न खाना, रोजा से धोखा न खाना, कुरान की तिलावत से धोखा न खाना, इनकी मस्जिद और मदरसे से धोखा न खाना, ये सारे अच्छे अच्छे काम ये करेंगे, मगर रिजल्ट क्या होगा, अंजाम क्या होगा, यखरुजून मिनद्दीन कमा यखरुजु सहमु मिनर रमिया, ये दीन से ऐसे ही बाहर होंगे जैसे तीर कमान से बाहर हो जाता है। एक मर्तबा तीर कमान से निकल गया तो कभी वो तीर कमान में वापस नहीं आ सकता। उसी तरह से ये सारे काम करेंगे मगर दीन से ऐसे बाहर होंगे जैसे तीर कमान से बाहर हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बेशुमार मौकों पर आप ये कहते हो कि क्या फला नमाज नहीं पढ़ता है, क्या फला रोजा नहीं रखता है, क्या फला कुरान की तिलावत नहीं करता है, तो हम क्यों ना उसके साथ उठे बैठे, हम क्यों ना उसके साथ खाए पिए, हम क्यों ना उसके साथ रिश्ता और नाता करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मुनाफिकीन नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? किसी मामूली इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि इमामुल अंबिया और मुरसलीन के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, नबी के झंडे के नीचे जिहाद कर रहे हैं। लेकिन क्या अल्लाह ने उनको मोमिनीन में शुमार किया? अल्लाह ने उनको मुसलमानों में दाखिल फरमा दिया? नहीं। एक वक्त आया कि वही के जरिए नबी को नाम बनाम इत्तला दी गई, फला इब्ने फला मुनाफिक है, उसको अपनी मस्जिद से निकाल दीजिए, फला इब्ने फला मुनाफिक है, उसको अपनी मस्जिद से निकाल दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा पढ़ा रहे हैं और ये सारे मुनाफिकीन मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं और अल्लाह के नबी पर वही आ गई, नाम बनाम आपको इत्तला दी गई और अल्लाह के नबी ने फरमाया या फलां उखरुज फइन्नका मुनाफिक, ऐ फलां तुम निकल जाओ, तुम मुनाफिक हो, उखरुज या फलां फइन्नका मुनाफिक, ऐ फलां तुम भी निकल जाओ, तुम मुनाफिक हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी ने इनकी नमाज नहीं देखी, अल्लाह के नबी ने इनका रोजा नहीं देखा, अल्लाह के नबी ने इनका जिहाद नहीं देखा, अल्लाह के नबी ने इनकी दाढ़ी और टोपी नहीं देखी, अल्लाह के नबी ने इनके तस्बीह और मुसल्ले को नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि इनके दिल में ईमान रासिख है या नहीं है। जिसके दिल में ईमान रासिख ना हो, लाख नमाज़ें पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, लेकिन हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखने वाला ही मोमिन कामिल है और जिसके दिल में सरकार की अज़मत और सरकार की मोहब्बत ना हो, लाख नमाज़ें पढ़े, रोजा रखे, वो हरगिज़ मुसलमान नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई भी आदमी उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसके बाप से, उसकी औलाद से और तमाम चीजों से ज्यादा महबूब हूं। आप बताएं, आप कहते हैं कि फला नमाज पढ़ता है, फला किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है, ये सारे मुनाफिकीन किबला की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, ये सोमनाथ की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ते, मगर अल्लाह के नबी ने इनको अपनी मस्जिद से बाहर कर दिया। ये सब के सब अच्छे कारी थे, जब कुरान पढ़ते थे तो लोगों पर इज्जत तारीफ हो जाती थी, मगर अल्लाह के नबी ने उनकी तिलावत को नहीं देखा, उनकी नमाज को नहीं देखा। मतलब ये है कि आदमी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक नबी की अज़मत को और नबी की शख्सियत को अपने दिल में उतार ना ले, जब तक नबी की अज़मत दिल में पैदा ना हो, उस वक्त तक आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। आप जरा अंदाजा लगाएं, आज नमाज रोज़ों की बुनियाद पर बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूजन के शिकार हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और आपके सामने आपके सहाबा बैठे हुए हैं। उन सहाबा में अबू बकर सिद्दीक है, उमर इब्न खत्ताब है, उस्मान गनी है, अली के मुर्तज़ा है, अजिल्लाए सहाबा है, अकाबिरे सहाबा है। एक शख्स आया जो बज़ाहिर सहाबा में बहुत मुत्तकी और परहेज़गार समझा जाता था, उसने पूरे मजमे पे निगाह दौड़ाई और मस्जिद में अंदर जाकर नमाज पढ़ने लगा। मजमे पे निगाह दौड़ाते हुए उसने अपने दिल में क्या तसव्वुर किया, ये सहाबा में से कोई न जान सका, लेकिन नबी को इत्तला हुआ। इसने अपने दिल में क्या सोचा
نبی وہ ہے جو دلوں کے وسواس اور خطرات کو جانتے ہیں، نبی وہ ہے جو ماضی کو بھی جانتے ہیں اور مستقبل کو بھی جانتے ہیں، نبی وہ ہے جو قبرستان میں چھپے ہوئے مردوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، نبی وہ ہے جو مسلم امامت پر ہوتے ہیں اور مقتدیوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، نبی وہ ہے جو ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو قیامت تک کے احوال کو صحابہ کے سامنے بیان کرتے ہیں، مدینے میں ہوتے ہیں جنگ روم کا مشاہدہ کرتے ہیں، ممبر پر ہوتے ہیں اور تمام جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کے تمام احوال تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیتے ہیں۔ اس نبی سے اس سوچنے والے کی سوچ چھپی نہیں تھی، اللہ کے نبی کو اطلاع ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو اسے قتل کر؟ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں اسے قتل کروں گا۔ صدیق اکبر مسجد کے اندر گئے، اس کو قتل کر دیں، دیکھتے ہیں تو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا۔ صدیق اکبر کا ہاتھ کانپنے لگا، یاد آ میں ایک مسلمان کو قتل کروں؟ واپس آ گیا، کہا یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، کیا صدیق اکبر کی تلوار مسلمان کو قتل کرے گی؟ میں واپس آ گیا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو واپس آ گئے تو چھوڑو، اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو اسے قتل کرے؟ اب عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، غیظ المنافقین، اور کہا یا رسول اللہ میں اسے قتل کروں۔ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، دیکھا تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا